الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک علم اور اس پہ عمل کے لیے کچھ الگ الگ شرائط فطرت میں متعین کی ہیں۔ ایک آدمی کا فن یہ ہے کہ وہ حساب و کتاب میں اپنی مثال نہیں رکھتا، تو لا محالہ وہ کمپیوٹر اور اس سے متعلقہ علوم میں ماہر ہوگا۔ ایک آدمی کپڑے کاٹتا اور سیتا ہے تو لا محالہ اسے پتہ ہوگا کہ کون سی کینچی صحیح کام کرتی ہے، کس کمپنی کی کینچیاں بہت اچھی ہیں، بٹن اور دھاگا کہاں کے رنگ کچے اور پکے۔ اور ایک آدمی کھانے کی کوئی چیز تیار کرتا ہے تو اسے سب کھانے کے متعلقات کا پتہ ہوگا۔ ایک دنیا علوم کی ہے اور اس میں بہت بڑے بڑے علم ہیں۔ جیومیٹری کا علم ایک الگ چیز ہے، جغرافیے کا علم ایک الگ چیز ہے، سیاست کا علمی محاسبہ اور اس کے محاسن ایک الگ چیز ہیں۔ اسی طرح اللہ کے دین کا بھی ایک علم ہے اور مکمل علم ہے اور لوگ اسے حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین کے علم کے بارے میں دو چیزیں ایسی رکھی ہیں کہ کسی آدمی میں اگر بنیادی طور پر وہ نہیں پائی جاتی تو اس انسان کا خدا کے علم کے ساتھ کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ عالم دین کے لیے دین کے علم اور اس کو پھیلانے کے لیے دعوت کے لیے دو بنیادی شرائط ہیں، اور اگر کسی انسان کو اس کا ہی علم نہیں ہے تو پھر وہ آدمی خدا کے دین کے علم سے فارغ ہے۔ ایک وکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ جج صاحب نے فیصلہ لکھنا تھا اور انہوں نے کہا کہ نارتھ اور ساؤتھ کے سپیلنگ نہیں آتے، تمہیں آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ریڈر جو عدالت میں بیٹھا ہے اس سے پوچھتا ہوں، صحیح یقین مجھے بھی نہیں ہے کہ نارتھ اور ساؤتھ کے سپیلنگ کیا ہوتے ہیں۔ وہ گیا اور ریڈر صاحب نے ڈکشنری نکالی کمپیوٹر پہ اور لے جا کر پیش کیا، تو اس نے وکیل نے کہا کہ حضرت یہ کہاں تعلیم حاصل کی، بے تکلفی تھی؟ تو جج صاحب فرمانے لگے کہ نارتھ ساؤتھ تھوڑے ہی پڑھتے ہیں وکالت میں، ججی میں، یہاں تو فیصلے اور حوالے کی کتابیں چلتی ہیں، تو یہ تو جغرافیے کا علم ہے۔ یہ تو لطیفہ یاد آیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا دین ایک ہے علم اور ایک ہے اس کا ماننا۔
یہ جاننا جب تک ماننے کے تحت نہیں آتا اس وقت تک یہ کچھ نہیں ہے۔ ایک دین کا جان لینا ہے اور ایک دین کا مان لینا ہے، تو جاننے کی جتنی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ یا ادنا سے ادنا انسان میں کوالٹی پائی جائے، یہ سب ماننے کے تحت آتا ہے۔ اگر وہ مانے گا کہ اللہ ایک ہے تو اب اس کا علم معتبر ٹھہرے گا، ورنہ جاننے کو تو کروڑوں جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا ایک ہے۔ ایک آدمی جانتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں اور مانتا نہیں ہے، تو جاننے کو تو دنیا میں اربوں آدمی جانتے ہوں گے، لیکن اگر وہ مانتا نہیں ہے تو اس کے اس علم کا کوئی اتنا خاص نفع بھی نہیں ہے۔ ایک نفع ہو سکتا ہے کہ جب جانتا ہے تو شاید کبھی مان جائے، مگر دین کا جتنا بھی علم ہے یہ جاننے کے بعد اسے ماننا ضروری ہے، وگرنہ اس کا علم کل کو اس کے لیے وبال بن سکتا ہے۔ اور اللہ کے اس دین میں خاص طور سے جو لوگ قیادت اور دعوت کا کام کرتے ہیں، دو چیزیں ایسی ضروری ہیں کہ وہ اوصاف اور وصف اس پہ اگر نہیں پایا جاتا تو اس شخص کی قیادت اور تبلیغ دونوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ کچھ اور کام کر رہا ہے، خدا کے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اللہ کے قرب کا سفر مجاہدہ کہلاتا ہے، اور مجاہدہ نام ہے اپنی مرغوبات کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو ماننے تک کا سفر۔ اس سفر میں پھر جو بھی مشکلات پیش آئیں ان کی پرواہ کیے بغیر تہجد پڑھتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور اگر 50 سال بھی پڑھتا رہے تو روزانہ اٹھنے میں ایک نئی مشکل پیش آتی ہے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے۔ یہ مسلسل مجاہدہ ہے، اپنی مرغوب نیند، اپنی مرغوب بستر، بیوی، سب چیزوں کو چھوڑ کر اٹھ کے اللہ کی مطلوب، اللہ کا حضور، اللہ کا قرب، اللہ جو چاہتا ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ اب اس اللہ کے حکم کے لیے اپنی مرغوبات کو چھوڑنا، یہ سفر مجاہدہ ہے، اور اس مجاہدے کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اللہ کی دوستی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ولایت ہے، وہ اللہ کی طرف سے تزکیہ ہے، وہ تصوف ہے، وہ خدا کی طرف سے کسی شخص کا پاک ہونا ہے کہ مجاہدے کے بغیر اللہ کا قرب نہیں ملتا۔ بالکل اسی طرح یہ ضروری ہے کہ جو شخص بھی خدا کے دین کی طرف بلائے، پہلی چیز جو اس میں ہونا ضروری ہے اس کی طبیعت میں زہد کا پیدا ہونا ہے۔ زہد کیا ہے؟ زہد یہ نہیں ہے کہ انسان تارک الدنیا ہو جائے، زہد یہ ہے کہ تارک حب دنیا ہو جائے۔ جب تک کسی شخص کے دل میں دنیا کی محبت ہے، اور دنیا کی محبت 1% بھی ہے، اس کو خدا کا قرب اور خدا کی معرفت اور دین نصیب نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے پرسنٹیج کیا ہے، یہ ہے کہ کلی طور پر دنیا کی محبت سے فارغ ہو جائے،
عہدہ اسے متاثر نہ کر سکے، گاڑیوں کی چمک دمک اسے متاثر نہ کر سکے، بلند و بالا مکانات سے وہ مرعوب نہ ہو، کوئی بڑا آدمی صدر پرائم منسٹر بلائے نہ بلائے اس کے لیے برابر ہو جائے، اور کہیں بھی پہنچ کے کسی منصب پہ بھی وہ دنیا کے چکر میں نہ پڑے نہ پھسلے، تو اب کہیں اسے خوشبو نصیب ہو سکتی ہے جب دوسری شرط بھی پوری کرتا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو پاک کرے، اور دنیا کی محبت میں ضرورت کی حد تک جو چیزیں ہیں بس اپنے آپ کو محدود رکھے، سادگی میں محدود رکھے، اور بالکل محبت سے باز رہے۔ جو شخص دنیا کی محبت میں پڑ جاتا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اس سے چھپا نہیں سکتا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خدا کی محبت سے محروم ہوتا ہے۔ دنیا کو ذبح کرے اللہ کے لیے، دنیا دمبا ہے، بھیڑ اور بکرا ہے، اچھی طرح پال کے دنیا کی چیز اللہ کی راہ میں خیرات کر دے۔ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر، اور تم ہرگز نیکی کے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے جو اللہ کو مطلوب ہے، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اس کو خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے۔ اسی لیے طبرانی کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ان سرمایہ داروں کو شدید عذاب دے گا جن کے دولت کے جمع کرنے، مجتمع کرنے، دولت کے جوڑنے کی وجہ سے معاشرے میں غربت پھیلی۔ یہ دولت کا جمع کرنا اور دنیا کا جمع کرنا اور پھر اس سے اس کی محبت کا پیدا ہونا، یہ ایک کام ہے، بالکل کرے، لیکن یہ نہ کہے کہ مجھے اللہ کا قرب اب حاصل ہوگا، ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے، یہ کر لو۔ کس نے روکا ہے؟ من شاء منکم فلیؤمن، تم میں سے جس کا جی چاہے ایمان لائے، ومن شاء منکم فلیکفر، اور تم میں سے جس کا جی چاہے کفر بکے، کفر کرے۔ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہمارے ایک کو دیتے ہیں، ہؤلاء جو ہم سے ہمارا قرب اور محبت چاہتا ہے اسے بھی، وہؤلاء اور انہیں بھی دیتے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں۔ اور آخر پہ فرمایا وما کان عطاء ربک محظورا، تیرے پروردگار کے دین پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، جو جس چیز کا طلبگار ہے جلد یا بدیر پھر مل ہی جاتی ہے۔ اس لیے دنیا کی محبت، اس کو ترک کرنا کلی طور پر، اور دنیا بڑے دبے پاؤں آتی ہے، آہستہ آہستہ آتی ہے، آج یہ چیز لے لیں، آج یہ چیز لے لیں، آج اور اچھا کپڑا، پھر اس سے اور اچھا، پھر اس سے اور اچھا، یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ اللہ کے دین کو، سادگی کو زندگی سے ختم کرنا شروع کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ وہ پورا دنیا میں رنگا جاتا ہے، اور اللہ اپنا عذاب جب بھیجتا ہے تو وہ ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ شخص دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ ملا عبد النبی ہمیشہ اکبر بادشاہ کے قریب رہے اور فتوے اس کے حق میں چلتے رہے، جو اس نے مانگا وہ فتویٰ مانگا۔ اس کو گمراہ کرنے والے یہ ملا عبد النبی، اور اس شان کا ملا تھا کہ اکبر بادشاہ نے باوجود اس جلالت شان اور بادشاہی کے 2 مرتبہ رات کی محفل جو تہجد کے وقت ہوتی تھی، 2 مرتبہ ملا عبد النبی کے جوتے اٹھا کر اسے پہنائے، اور جب پلٹا اللہ کا معاملہ تو اکبر اس کے گھر پہنچا اور گرفتاری ہوئی اور سب کچھ ہوا،
اور اکبر دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اتنی کنالوں پہ مشتمل اس کا گھر اور قبریں بنی ہوئی. اس نے کہا ملا یہ کیا؟ اس نے کہا یہ میرے آباء و اجداد کی قبریں ہیں. اکبر غصے میں تھا. اس کا کھود ڈالو ان قبروں کو. وہ جب قبروں کی کھدائی کی گئی تو اندر سے سونے اور چاندی کی اینٹیں برآمد ہوئیں. اس نے کہا یہ بھی اور جھوٹ بھی اور دین کا دعویٰ بھی. یہ دنیا کی محبت. اور دوسری چیز جو صاحب علم میں جو لوگ اس منبر کا استعمال کرتے ہیں اور جو لوگ خدا کے دین کے لیے کام کرتے ہیں، اس زہد کے دعوے سے کہ میں دنیا دار نہیں ہوں، اس سے زہد سے جو خشکی دماغ میں پیدا ہوتی ہے اور اس سے جو کبر پیدا ہوتا ہے کہ میرے جیسا تو درویش ہے ہی کوئی نہیں، وہ کبر کا علاج یہ ہے کہ پھر آدمی اس زہد کے ساتھ ساتھ عاجزی انکساری اس کی طبیعت کا خاصہ بن جانا چاہیے. ایک زہد ضروری ہے، دوسرے عاجزی ضروری ہے. اگر انکسار اس کی طبیعت میں نہیں آتا نا تو اسے سوچنا چاہیے کہ میں کس کبر میں، کس ذوم میں مبتلا ہوں. زمخشری صاحب کشاف نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ہمارے محلے میں مسجد میں نماز ہوتی تھی. اگلے دن ایک آدمی جو آیا تو رات کو تو ہم نے دیکھا تھا بال سیاہ تھے، اور اگلے دن جو آیا تو سارے بال سفید ہو. ہم حیران پریشان. اس سے پوچھا، اس نے کہا توبہ کرو. ہم نے کہا ہوا تجھے کیا ہے، ایک رات میں اتنی تبدیلی؟ اس نے کہا رات اللہ تعالیٰ نے جہنم دکھا دی خواب میں. اس کے خوف نے پورا جسم تبدیل کر دیا ہے، جب دیکھوں گا تو کیا ہوگا. اس لیے جو آدمی یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں چونکہ تبلیغ کرتا ہوں لہٰذا جنت تو اب ملی سو ملی، اور میں چونکہ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بتائی ہیں اور ان پر میرا عمل ہو رہا ہے، تو کیا کہنے سبحان اللہ، بس اڑنے کی کسر باقی ہے، وگرنہ تو دین کا کوئی شعبہ میرے عمل سے باہر نہیں ہے. یہ جو کبر پیدا ہو رہا ہے نا، یہ کبر اس زہد کو بھی تباہ کرے گا اور عاقبت بھی برباد ہو جائے گی. انکساری عاجزی ایسی ہونی چاہیے کہ دور سے کوئی آدمی دیکھے انجانا بھی تو کہہ اٹھے بے اختیار کہ یار اس انسان میں سادگی کتنی ہے، دیکھو تو کتنی عاجزی ہے. علم کے سمندر اور تقوی کے پہاڑ، اور کوئی کسر اللہ نے ان پہ انعامات کی نہیں چھوڑی تھی. وہ بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے اور دنیا میں چلتے پھرتے تھے، کام کرتے تھے. اور کیا مجال ہے کہ ذرہ برابر کبر ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو یا اپنی شان بڑائی، کچھ نہیں. لوگ دیکھتے تھے، یہی سمجھتے تھے کہ کوئی عام آدمی ہوگا. ملتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ اچھا یہ ہیں. ہم پہلی مرتبہ رائے بریلی حاضر ہوئے تو وہاں سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی شہرت کا ڈنکا پٹ رہا تھا، فیصل ایوارڈ ان کا، اور دنیا میں بہت ان کا نام، اور آکسفورڈ یونیورسٹی والوں نے اسلامک سٹڈیز میں انہیں پریزیڈنٹ بنا دیا. ہم بڑے حیران ہوئے. عصر کی نماز کا وقت آیا تو اٹھے، اپنے جوتے پہنے، وضو کیا اور مسجد پہنچے، اور آرام سے اپنے جوتے اتار کر مسجد کے ایک کونے میں رکھ دیے. اس خانقاہ میں نہ کوئی جوتے اٹھانے کا تصور تھا، نہ ہاتھ چومنے کی کوئی بات تھی، نہ کوئی کسی کی اتنی خاص تعریف کرتا تھا. ہر آدمی اللہ کی یاد میں، ہر آدمی اللہ کے ذکر میں. اس لیے یہ جو کبر پیدا ہوتا ہے نا، اور لوگوں کو چھوٹا سمجھنا اور میرا حکم اور میں نے یہ سب کی سب چیزیں عاقبت کو برباد کر دیتی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی شخص کے دل میں کبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو اسے چاہیے جہنم میں جو اس کی جگہ ہے وہاں جانے کے لیے تیار رہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جو تشریف لاتے ہیں اور ہم جو بات کرتے ہیں، ہم سب ان چیزوں کو سوچیں کہ خدا کا دین کبھی نہیں آتا جب تک کہ دنیا کی محبت آخری درجے میں بھی نکل جائے۔ دنیا کا کوئی مقام ایسا نہ ہو جس کے لیے وہ طلب کرے کہ یہ ہوتا اور یہ ہوتا، کچھ نہیں ہوتا بھائی۔ اللہ کے ہاں سب سے بڑا مرتبہ بندگی ہے، جو بندگی میں جتنا کامل ہے وہ اپنے پروردگار کے ہاں اتنا ہی اس کے قریب ہے۔ اس زہد کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے حال میں تقوی پیدا ہوتا ہے، یہ زہد کی اولاد ہے۔ بے رغبتی ہوتی، حرام مال اسے نہیں کھینچ سکتا، حرام کی اشیاء سے دور رہتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ غیبت حرام ہے تو نہیں پڑھتا، اسے معلوم ہوتا ہے کہ ظلم حرام ہے، کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ بار بار کہتا ہے کہ تقوی اختیار کرو، تقوی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کو دوسرے نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ نظر پیش کریں اللہ کے حضور میں۔ انہوں نے کہا میرے بھائی، ان اللہ یتقبل المتقین، اللہ ان لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار۔ اس پرہیزگاری کا نتیجہ اور دنیا کی محبت کو چھوڑ دینے کا نتیجہ اللہ اس کا صلہ دیتا ہے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس درجے کے آدمی تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد۔ وہ کہتے تھے کہ میں بڑا ذہنی الجھاؤ میں مبتلا تھا، اور فارسی کی ایک رباعی تھی، رباعی وہ جس میں 4 مصرے ہوتے ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں دیکھوں۔ گلی میں جا رہا تھا دلی میں، تو ایک موڑ مڑا اور ایک صاحب مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ چوتھا مصرع یہ ہے، علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است، وہ علم جو اللہ کا راستہ نہ دکھائے وہ جہالت ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ آدمی کون ہے، میں سوچ یہ رہا تھا، یہی مصرع یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ ملایا، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا سعدی۔ کبھی کبھی عالم ارواح سے جو کچھ چلتا ہے اس کے لیے سواری کبھی کبھی چاہیے ہوتی ہے، الہام تو وہ براہ راست ہی کر دیتے ہیں۔ اس علم کے سواری اور ٹھکانے کے لیے کبھی کسی کو حکم ہو جاتا ہے کہ جاؤ اور یہ سکھا کے آؤ ہماری طرف سے، تاکہ جس سے ملو گے اسے احساس ہو جائے کہ تم ہمارے کتنے قریبی بندے ہو۔ اس درجے کا زہد تھا، اس درجے کی دنیا سے بے رغبتی تھی کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسا متدین اور نیک انسان وہ پیغام بھیجتا رہا کہ فتاوی عالمگیری مرتب ہو رہی ہے، آپ تشریف لائیں، آپ کا علم سکھائے، اور آپ اس مجلس میں نہیں گئے، کبھی مڑ کے نہیں دیکھا کہ اورنگزیب کچھ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا۔ اس تقوی کا نتیجہ یہ نکلا کہ شاہ ولی اللہ جیسا بیٹا اللہ نے انہیں عنایت فرمایا۔ شاہ ولی اللہ نے لکھا حجت اللہ البالغہ میں کہ میری پیدائش کے دن قریب تھے اور میرے والد اور والدہ کھانا کھا رہے تھے، تو ایک فقیر مانگنے کے لیے آیا، تو والد نے روٹی کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا اسے دے دیا۔ تو میں والدہ کے پیٹ میں ان سب چیزوں کو دیکھ رہا تھا، تو میں نے ابا سے بات کی اور والد صاحب کی روح میں یہ بات ڈالی کہ میں دنیا میں آ رہا ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، اس خوشی میں اگر آپ پوری روٹی دے دیں تو کیا ہو؟ اور میرے والد نے پوری روٹی اسے بلایا اور باقی آدھی بھی دے دی۔ یہ بچے جو ہوتے ہیں نا،
یہ جس دن سے منتقل ہوتے ہیں اس سے پہلے باپ کے پاس بھی جو امانت یہ ہوتی ہے وہ اثرات کو قبول کرتے ہیں۔ یہ بڑا لمبا موضوع۔ اقبال اور بھوپال ایک کتاب ہے، نادرہ نام رکھا تھا علامہ اقبال نے اس بچی کا، اس میں علامہ یہ بات کہتے تھے، یعنی یہ جو بھی چیزیں ہیں، اب وقت ہے نہیں کہ ہم اس میں اس میدان میں جائیں، مگر یہ اثرات ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، مجھے اب تک پتہ ہے کہ میں والدہ کے پیٹ میں جب تھا تو میں کون سا اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ یہ سب ہوتا ہے۔ یہ باتیں اس عقل سے ماورا ہیں، اسی لیے عقل کبھی بھی صحیح علم کی بنیاد نہیں بنتی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقام تھا، اور اگر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو قوم مل جاتی جیسے کارل مارکس کو مل گئی تھی، مارکس کا فلسفہ پڑھیں، اینگلز کو پڑھیں، لینن کو پڑھیں، اسٹالن کو پڑھیں، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کو پڑھیں تو بہت سی جگہوں پہ پہنچ کے احساس ہوتا ہے کہ کاش مسلمان قوم انہیں اگر مل جاتی ایسی جیسی ان لوگوں کو ملی تھی کمیونسٹوں کو، کمیونسٹ دنیا میں، تو دنیا میں بہت بڑا انقلاب آتا۔ ورلڈ آرڈر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دلی میں بیٹھ کے لکھا تھا، لیکن علم تھا، تحریر تھی۔ ہم اتنے نالائق ہیں کہ اب تک شاہ ولی اللہ کی ساری کتابیں نہیں چھپی۔ 1761 میں ان کا انتقال ہوا تھا، 1861، 1961 اور 2020، تقریباً 250 پونے 300 برس ہوتے ہیں۔ اتنی توفیق نہیں ہمیں ہوئی کہ ہم کبھی سوچیں کہ یار حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کتابیں چھاپ دو، اس کا فلسفہ سامنے آئے، اس نے کہا کیا۔ ان کے خطوط میں ایک جگہ آیا ہے، کئی مجموعے ہیں ان کے خطوط کے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو سیاسی خطوط تھے وہ سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد نے مرتب کرائے تھے۔ مولانا آزاد چونکہ کانگریس میں رہے، صدر بھی رہے، پھر وزیر تعلیم بھی، پھر نائب وزیر اعظم بھی انڈیا کے، اور نہرو کو بے پناہ محبت تھی مولانا سے۔ مولانا کے جنازے کی تصویر کبھی دیکھیے گا، نہرو پہلی صف میں کھڑا ہے حضرت کا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ حضرت کے سیاسی خطوط مرتب کراؤ۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا کارنامہ ہے اس کا، انہوں نے احمد شاہ درانی کو خط لکھا کہ مرہٹے چھا گئے ہیں ہندوستان پہ، اور اسلام کا نام یہ مرہٹے ہندو مٹا دیں گے، اللہ کا واسطہ ہے آئیے، مغل کمزور پڑ گئے ہیں اور آ کر یہاں ان کا علاج کیجئے۔ درانی نے پرواہ نہیں کی، 2 سال تک یہ چیز چلتی رہی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے غالباً آخری خط لکھا اور لکھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سفارش کو لے کے آیا ہوں، ان کا اور خدا کا واسطہ ہے ہندوستان آئے اور سنبھالیں، مسلمان مٹ جائیں گے۔ پھر احمد شاہ درانی اس خط کو پڑھ کے سوچا، آیا، اور 6 لاکھ ہندو اس نے اس لڑائی میں مارے، تب جا کر کہیں مسلمانوں کا رہا سا زوال اس کو بند کیا اس نے۔ کاش کہ وہ ٹھہر جاتا۔ زمانے کے لوگوں نے کہا کہ احمد شاہ ٹھہر جاؤ، نہ جاؤ ہماری حالت اور بگڑ جائے گی۔ احمد شاہ بس ٹھہرے نہیں، یہ سیاسی مکتوبات۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور مجموعہ بھی چھپا ہوا ہے، اس میں اور قسم کے ہیں، ایک اور تیسرا مجموعہ بھی چھپا ہوا ہے۔ ان میں ایک جگہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ سلسلہ قادریہ کے ذکر اذکار میں جب ان کی روح مبارکہ پہنچی، ان کی روح پہ بڑے احوال طاری ہوتے تھے۔ ان کی روح ایک مرتبہ گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ نے ان کی روح کو اپنے اندر جذب کر لیا اور پھر چھوڑ دیا۔ جب وہ 21 سال کے لڑکے سے تھے،
روضہ مبارک پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں امت کا امام مقرر کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن سلسلہ قادریہ کا ذکر کر رہا تھا اور میری روح کو جب عروج حاصل ہوا تو میں حضیرت القدس میں پہنچا۔ حضیرت القدس جو ہے اس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ ما کان لی علم بالملأ الاعلیٰ، ملأ اعلیٰ میں کیا بحث ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ یہ جو ملأ اعلیٰ ہے نا یہ حضیرت القدس کہلاتا ہے۔ اللہ کا حکم یہاں آتا ہے، اللہ کے بڑے بڑے مقرب فرشتے یہاں ہوتے ہیں، بہت سے پاکیزہ انسانوں کی روحیں وہاں ہوتی ہیں۔ ابن عربی ہیں، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، یہ روحیں وہاں رکھی جاتی ہیں، اللہ کے فیصلے آتے ہیں، کب کبھی طاری ہو جاتی ہے ان روحوں پہ اور فرشتوں پہ، پھر وہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار یہ فیصلہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے فرما دیا، اور وہاں سے مسلسل التجا کرتی رہتی ہیں روحیں بھی اور فرشتے بھی کہ یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں۔ کسی آدمی نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تھا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے رو رہے تھے، تو انہوں نے کہا میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا مسلسل درخواست کر رہا ہوں کہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دیں، ہمارا وطن آزاد کر دیں۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میں وہاں پہنچا، میری روح تو فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے، میں ٹھہر گیا اور سننے لگا کہ کیا ہوتا ہے، اور وہ جو فرشتوں نے آپس میں باتیں کی کہ بر صغیر ہندوستان اور پاکستان تو اب بنے نا، اس کا مسائل کا حل کیا ہے؟ تو ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ اس کا مسائل کا حل 3 چیزوں میں ہے۔ 3 چیزیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھی، اور پھر کسی اور نے بھی ان 3 پہ 3 کو کہا کہ یہ 6 چیزیں اب ہمارے زمانے میں ہوں گی، تب جا کر اس ملک کا اور اس ملک کا کچھ بنے گا، وگرنہ تباہی تباہی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو اس تمہید کے بعد شروع کریں۔